بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین اکرام، وقت کم ہے، مختصر بات کروں گا۔ جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، میرا اور آپ کا خالق اور مالک۔ جب آپ توجہ اپنے رب کی طرف کریں گے، قرآن مجید کی طرف کریں گے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے تصور میں، تو پھر آپ کو اس کی بات کی صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے۔ اے اللہ، کیا فرما دوں؟ یہ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرو اور میری اتباع اور پیروی کرو۔ یا اللہ، جب تیرے محبوب سے محبت کریں گے، پیروی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر کوئی دنیا کا امیر ترین شخص، کسی بڑے عہدے پہ فائز شخص ہم سے دوستی کرنے کو تیار ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب، میرے بندوں کو پیغام دے دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرو اور میرے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو۔ جس طرح میں نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھو، جس طرح میں نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی منائی، اس طرح خوشی کا اظہار کرو، جس طرح میں نے لباس پہنا اس طرح تم بھی لباس پہنو، جس طرح میں نے روزہ رکھا اس طرح تم بھی روزہ رکھو، جس طرح میں غم کے موقع پہ غمناک ہوا اور غمی کا اظہار کیا اسی طرح تم بھی غمی کا اظہار کرو۔ میری حد سے نہ بڑھو، نہ خوشی کے موقع پہ نہ غمی کے موقع پہ، نہ امیری میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، غریب بہن بھائی کی تمہیں پرواہ نہ رہے، کسی غریب پڑوسی کی تمہیں پرواہ نہ رہے، اور اسی طرح غربت میں تم اتنے پریشان نہ ہو جاؤ کہ تم کہو کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو تنگ دست ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مکان نہیں بنا سکتا۔ تو جب تمہیں اس طرح کے خیالات آئیں تو پھر میری طرف خیال کرو، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال کرو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری، میرے آقا و مولا نے خوشی کیسے منائی، غمی کیسے منائی، شادیاں کیسے کی، بچے کی پیدائش ہوئی تو کیا کیا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس نے فوت ہونا ہے، اور درمیان میں جو وقت ہے اس میں اگر وہ بالغ ہو گیا، یہ موقع اللہ نے اسے عطا فرما دیا، بالغ ہونے تک اسے زندگی عطا فرما دی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اس لیے اذان اس کے کان میں دے دی گئی ہے اور تکبیر بھی کہہ دی گئی ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے۔ اگر یہ چند لمحوں کے بعد فوت ہو گیا، چند گھنٹوں کے بعد فوت ہو گیا، مہینوں یا سالوں کے بعد فوت ہوا، جب بھی فوت ہوا فوت ہوگا، اس کی چونکہ ہمیں خبر نہیں ہے، اس لیے اذان فوری طور پہ دے دی گئی پیدائش کے وقت، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اذان دینے میں دیر کر دیں، اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے، تو پھر نماز تو پڑھنی ہے۔ آج ہم جنازہ قبلہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، جلوہ افروز ہے، ہم اس وقت تکبیر اور اذان نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان اور تکبیر کہہ دی گئی تھی نا،
کہ جب بھی فوت ہوں گے ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو سامعین اکرام، آج چونکہ اسلام جو اسلام ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب نے اپنی خواہشات کی قربانیاں بھی دی اور اپنی جان اور مال کی قربانیاں بھی دی۔ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے آئے، دنیا سے پردہ کیا تو رب حبلی امتی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے آج بھی ہمیں وہ یاد فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ پردہ فرماتے ہیں، زندہ ہیں، انہیں کوئی مٹی یا کوئی چیز انہیں کھا نہیں سکتی، ان کے جسم ٹھیک ہے، حالت میں ہیں، اور آپ ادھر ادھر کا خبر بھی رکھتے ہیں۔ اور ہمارے آقا یہ لمبا موضوع ہے، اس کو چھوڑیں، مختصر جو آج کی کیفیت ہے کہ ہم نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دینی، اپنی سب سے پہلے خواہشات کی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پینٹ شرٹ پہنوں تو میں نے اس قربانی کو اس خواہش کی قربانی دینی ہے، میں نے پینٹ شرٹ نہیں پہننی۔ میرا جی چاہتا ہے میں کلین شیو کروں، میں نے نہیں کرنی، میں نے اس نفس امارہ کی بات نہیں ماننی، میں نے چہرے پہ اپنے نبی کی سنت سجانی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں شادی پہ بینڈ باجے کروں، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں کہ دنیا دیکھے اور کہے کہ ماشاءاللہ اس نے بہت، تو اس لباس میں اس کا پردہ نہیں رہتا، لہذا اس کو بھی اس نفس امارہ کی خواہش کو چھوڑنا ہے، قربان کرنا ہے۔ ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بچے، نوجوان بالخصوص، اور چھوٹے جو بچے ہیں معصوم، میں گھر گھر جاتا ہوں، تبلیغی دورہ کرتا ہوں، خواجہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم سے اور قبلہ پیر محمد فضل ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حکم سے، لیکن حکم اللہ کا ہے اور اس کے بعد اس کا رسول کا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کا ہے۔ اور اولیاء اللہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اب میں جس گھر میں جاتا ہوں، عورتیں ملتی ہیں، مرد ملتے ہیں، قبلہ پروفیسر صاحب کے گھر میں اگلے دن بیٹھا، ان کا ایک نوجوان بچہ ملا جو غالباً انجینئرنگ کر رہا ہے، اس بچے کو کم از کم میں نے 1 گھنٹہ ٹائم دیا۔ کیوں دیا؟ کہ یہ بچہ مستقبل کا ایک عظیم انسان بنے۔ دنیا کی تعلیم ہمیں عظیم انسان نہیں بنا سکتی، ہمیں دین کی تعلیم عظیم انسان بنائے گی۔ اور گھروں میں بعض ایسی ماں بہنیں ملتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، کہتی ہیں جناب دعا فرماؤ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ میں نے کہا شکر کرو آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، کیونکہ جن کو دی ہے وہ تو جہنم کے راستے پہ گامزن ہیں، خود بھی اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر خود بھی جہنم کے راستے پہ، آگے بچی اور بچہ ہے تو اسے بھی جہنم کے راستے پہ۔ پیدا ہونے کے بعد اسے جناب ایسا لباس ہم دیتے ہیں جو یہود و نصارہ کا لباس ہے، وہ ہم بچوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ خود ماں وہ لباس پہننا گوارا نہیں کرتی، میں باپ ہوں، میں نہیں گوارا کرتا، لیکن میں اپنے بیٹے کے لیے کیوں خریدتا ہوں جا کے؟ مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ لباس کیوں انتخاب کرتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں جو ہم خود پہنے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ اس لیے لباس بچوں کو صحیح پہنائیں، اپنے نبی کی سنت بچے کی۔ میں یہ بھی کہتا ہوں گھروں میں کہ اے میری بہنوں تم عظیم ٹیچر ہو، ہر ماں اپنے بیٹی اور بیٹے کی سب سے بڑی استاد ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور ماں کی گود سب سے بڑا سکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، جو بھی اس کو مانے۔ آپ جتنے بھی میرے بھائی بزرگ دوست بیٹھے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ شعور رکھتے ہیں۔ بس یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی جانوں پہ ہم ظلم نہ کریں، اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور محبوب بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب کسی بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا، فارمیلٹی نہ پوری ہو،
बल्कि एक पूरा पैगाम आप तक पहुंच जाए। ये पैगाम आप पे भी फर्ज है, हर आकिल बालिग औरत मर्द पे ये फर्ज है कि वो दूसरों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचाए। इसलिए मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करना चाहता। अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए तो आप मुझे माफ करना। हदीस कुदसी है, किसी हदीस का इनकार करना कुफर, किसी आयत का इनकार करना कुफर, और हदीस कुदसी का इनकार भी कुफर। हदीस कुदसी है जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उसकी आंखें, अल्लाह उसके कान, अल्लाह उसकी जुबान, अल्लाह उसके हाथ, अल्लाह उसके पांव, फिर उस बंदे के लिए कोई चीज महदूद नहीं रहती। उसका देखना लामहदूद हो जाता है, उसका सुनना लामहदूद हो जाता है। जब अल्लाह के किसी नबी के उम्मती और अल्लाह के वली के ये आलम होगा तो मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। इस आया मुबारका को बार बार पढ़ें और उनसे उलमा से पूछें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर फैज साहब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अव्वल हैं नारियल शरीफ के, उनके साहबजादा साहब पीर आरिफ साहब दामद बरकातुहुम अलैया जलवा अफरोज हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और चंद मिनट आप भी कुछ पैगाम दें।